موجود ہیں بابر بٹ صاحب کا اشرف چودھری صاحب، سچی بات، مگر میں چونکہ بابر بٹ صاحب اور زاہد بھائی پہلے آئے ہیں، مگر پھر بھی میں ان سے معذرت چاہتے ہوئے چونکہ علامہ صاحب موجود ہیں تو میں اپنے دونوں بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں پہلے علامہ صاحب کی طرف جاؤں گا، پھر آپ کی طرف آتا ہوں، میری معذرت قبول کیجیے گا۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو جو اسٹریم میں موجود ہے یا سن رہے یا بعد میں سنیں گے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پوائس پیرٹ صاحبہ کے لیے جو ہے بہت ساری دعائیں۔ الحمدللہ اللہ ان سے جو کام لے رہے یہ محض اللہ کی دین ہے۔ جہاں تک یوسف کا مسئلہ ہے تو جیسے ہماری بہن نے فرمایا کہ یہ مرزا صاحب نے اپنے ہاتھ کاٹ کر ہمارے ہاتھ میں دے دیے، اور اب یہ کتنے بھی آگے پیچھے جانے کی کوشش کرے مگر یہ وہاں سے جا نہیں سکتے۔ پھر لفظ ہے ابن ملک کہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب لوگ کہتے ہیں اس ابن ملک، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مرزا نے تو حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح بھی لکھا ہے، اور پھر ان کے 4 بھائی اور 2 بہنوں کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی ٹوٹل 7 افراد ہیں۔ اب خود مرزا صاحب بھی ابن ملک کے اندر پریشان ہے۔ ابھی محترمہ نے جو ایک حوالہ پڑھا تو اس میں یہ بات لکھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوز آصف کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے عیسائیوں کی کتابوں میں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے کوئی بھی بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تو مرزا صاحب کی اس بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حقیقتاً بادشاہ کا بیٹا تھا، جیسے کہ انہوں نے یوسف کا بیٹا لکھا ہے، لیکن اس سے تو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ حقیقتاً یہ بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اچھا، دوسری جگہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اب چونکہ ابن ملک کا لفظ آ رہا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اور میں یوزاسف کو اگر عیسیٰ کہوں گا تو پھر ان کو بادشاہ کا بیٹا ماننا پڑے گا، تو لکھتا ہے کہ استعارہ کے رنگ میں یہودیوں کو، یعنی کہ گویا یہودی ظالم تھے، اور استعارہ کے رنگ میں یہودیوں کو ظالم ہونے کی وجہ سے باپ کہا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا گیا۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً بادشاہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام استعارے کے رنگ میں ان کو بادشاہ کہا گیا ہے، حالانکہ ان کے اپنی بات میں تضاد ہے۔ شہزادہ کہا گیا ہے، جیسے میں کہتا ہوں شمس الدین شہزادہ، اس کو ہم عرفی شہزادہ کہتے ہیں، تو اگر عرفی شہزادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن سکتے ہیں تو کیا ان کے جو صحابہ ہے یا جو حواریین ہیں، کیا ان میں سے کوئی عرفی شہزادہ نہیں بن سکتا؟ وہاں جو آپ نفی کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شاگردوں میں سے کوئی بھی بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا، تو اگر وہ بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے بیٹے تھے۔ پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ ظالم تھا اور ظالم کو باپ کہہ دیا جاتا ہے، تو بادشاہ کا ظلم صرف عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں تھا، اس کے ماننے والوں پر بھی تھا، تو پھر استعارے کے رنگ میں وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہوئے، پھر وہ ان کے ماننے والوں کے بھی باپ ہوئے۔ ایک تو ان دو باتوں میں جو تضاد آ رہا ہے، اس تضاد کو دور کیا جائے، اور امید ہے کہ حضرات اس کا کوئی جواب دے دیں گے، لیکن ان کی طرف سے جواب آ چکا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی، اس سے مراد عرفی شہزادہ مراد ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ تو ان کے ہاں تو مرزا صاحب کی عبارتوں سے ایک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ استعارے کے رنگ میں گویا مجازن ان کو شہزادہ کہا گیا، اور
بادشاہ کو باپ کی جگہ قرار دے دیا، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم جیسے ظالم کو کہہ دیتے ہیں نا کہ اوپر وہ باپ بیٹھا ہوا ہے، تو یہودیوں کو باپ قرار دے دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، اور دوسری جگہ وہ ان کو حقیقی بیٹا مان رہا ہے۔ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بادشاہ کا بیٹا ہو۔ تو اگر یہاں ترجمہ ہے بادشاہ کے بیٹے کا، تو یہاں بھی آپ شہزادے کا ترجمہ کر لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو شہزادہ ہو۔ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد سارے کے سارے شہزادے تھے عرفی معنی کے اعتبار سے، جیسے ہمارا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے شہزادے تھے عرفی معنی کے اعتبار سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مرزا کا جھوٹ ہے، اور ایسا جھوٹ ہے کہ اس جھوٹ پر یہ اس طرح پھنس چکے ہیں کہ اب ان کے لیے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ معیار صداقت میں یہ صفحہ 54 پر، انوار العلوم صفحہ 54 معیار صداقت، یہاں پر یہ جو ان کا مصلح موعود ہے، شمس بھائی یہ بات سننے کے قابل ہے، یقین کریں خدا کی قسم اس سے میرا کلیجہ پھٹ چکا ہے، پھٹنے والا نہیں، یہ پھٹ چکا ہے۔ تکاد السماوات تفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، کہتے ہیں مرزے کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام ہے، اور وہ جھوٹ بولنے کا الزام یہی مرزے کی صداقت کی دلیل ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کو جھوٹا نہیں کہا گیا؟ تو جب مرزے کو بھی جھوٹا کہہ دیا گیا تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور اس کے آگے کہتا ہے نعوذ باللہ، پس جھوٹ سے کون سا نبی بری ہے؟ یعنی آپ ہمیں کسی ایک نبی کا نام بتا دیں کہ نعوذ باللہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ جھوٹ سے کون سا نبی بری ہے؟ کیا ابراہیم پر ان کتابوں میں جھوٹ کا الزام نہیں؟ کیا ان کے نزدیک ابراہیم نے 3 جھوٹ نہیں بولے؟ حدیثوں اور ان کے تفسیروں میں ان کے جھوٹ ہیں، کہتے ہیں بیوی کو بین کہا، جھوٹ بولا، موٹے تازے تھے کہا بیمار ہوں، جھوٹ بولا، اور بتوں کو خود توڑا اور جھوٹ بول کر دوسروں پر الزام لگا دیا کہ جی دوسروں نے توڑا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ توریہ ہے، اور اس کے بارے میں آگے جوابات دیے گئے ہیں، علماء نے اس کا مطلب بیان کیا، کوئی نبی جھوٹا نہیں ہے۔ اور مصلح موعود کہتا ہے پس جھوٹ سے کون سا نبی بری ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، اور پھر ہماری طرف نسبت کر کے ابراہیم علیہ السلام پر 3 جھوٹ ہمارے ذمہ لگائے۔ اب آگے کہتا ہے کہ پس جب ایک شخص ان کے نزدیک 3 جھوٹ بول کر نبی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا نبی ہو سکتا ہے، تو حضرت مرزا صاحب نے بھی اگر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا کہ 3 جھوٹ بولے، اور مرزا کے لیے کیا؟ اگر بفرض محال، مرزا تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اگر بفرض محال مرزا نے ایک جھوٹ بولا تو وہ کیسے جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں؟ بلکہ اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ مثیل ابراہیم ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ مثیل ابراہیم ہو جائیں گے جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں جھوٹ یہ ہے جو ابھی پاش پیرٹ صاحبہ نے بیان کیا، جھوٹ یہ ہے، اگر یہ سچ ہے تو یہ جھوٹ ہے، اور صرف جھوٹ نہیں ہے، یہ کتاب اللہ پر بہتان ہے۔ اس بہتان کا جواب آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے تو آپ سے یہاں تک کہہ دیا کہ مرزا نے کہا ہے کہ قرآن شریف جو خدا کا کلام ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور آگے دیکھیں صفحہ 55 پر اتنی بڑی خباثت کر رہا ہے مصلح موعود، کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترجمۃ الباب عنوان باندھتے ہیں، لیکن نیچے جو حدیث آتی ہے اس کا عنوان کے ساتھ مطابقت نہیں ہوتی، تو پھر یہ بھی جھوٹ ہے۔ حالانکہ امام بخاری نے جتنے بھی عنوان باندھے ہیں الحمدللہ مشکل ضرور ہے، تم جیسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تمہیں کیا پتہ بخاری کیا ہے۔ امام بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
امام بخاری کی فقہ البخاری فی تراجمی، امام بخاری کی فقہ اس کے تراجم میں. اب یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے بھی تو ایسا کیا ہے کہ حدیث کچھ لائے ہیں اور اوپر عنوان کچھ باندھا ہے، پھر آگے کہتے ہیں چلو ہم اس کو سنت بخاری کہہ دیں گے، یعنی ہم جھوٹ بولنے کو بخاری کی سنت کہہ دیں گے. اب اس میں ایک جواب بھی ایسا نہیں دیا کہ مرزا نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ مرزے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ عمران جٹ صاحب کہتے ہیں نا کہ ان کمبختوں کی اور بدبختوں کی سب سے بری عادت یہ ہے کہ جب ہم مرزا کی کسی برائی پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ کسی اور نبی کی طرف اس کو لے جاتا ہے. اور یہاں سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہ پس جھوٹ سے کون سا نبی بری ہے. ان خبیثوں نے تمام انبیاء کو جھوٹا بولا. کیوں؟ اس لیے کہ مرزا نے جھوٹ بولا ہے. مرزا نے جھوٹ بولا ہے، مرزے کو سچا ثابت نہ کر سکتے، اور 1.25 انبیاء کرام پر ایک سانس میں اس شخص نے جھوٹ بولا ہے. اب ہم نے جو جھوٹ اور پھر جھوٹ اور غلطی میں فرق، اب آپ ہمیں بتائیں کہ مرزا نے جو کتاب اللہ پر جھوٹ بولا ہے کہ خدا کے کلام سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور ان کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے، یہ غلطی ہے یا جھوٹ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو آپ اللہ کے کلام سے ثابت کریں. غلطی اور چیز ہوتی ہے، جھوٹ اور چیز ہے. آپ نے خود اس کا فرق بیان کیا ہے. آپ لوگ اب ہمیں بتائیں کہ یہ مرزا نے غلطی کی ہے یا جھوٹ بولا ہے. یہ غلطی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ ایسا جھوٹ ہے جیسے کہ محترمہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ما زاغ البصر وما طغى. یہ جو میں نے بات کی ہے اس میں مجھے کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہ میرے آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے. ما زاغ البصر وما طغى اس میں، اور نہ دل نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. دوسری جگہ کہتا ہے لا شک ولا شبہۃ ولا ریب، نہ اس میں شک ہے نہ شبہ ہے نہ اس میں کوئی ریب ہے. تو مرزا نے جو یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے، ہم آپ سے پوچھتے یہ غلطی ہے یا جھوٹ ہے؟ اور پھر یہ بات کہنا کہ نعوذ باللہ تمام انبیاء نے جھوٹ بولا ہے، تو اب کافر اگر ایسی بات کرے تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہوگی، لیکن ہمارا دل ان باتوں سے ضرور دکھتا ہے. محترمہ نے کل جو آپ کے سامنے سوالات رکھے تھے ان کا جواب بھی آپ کے ذمے ہے. آج جو آپ کے سامنے سوالات رکھے ہیں ان کا جواب بھی آپ کے ذمے ہے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہے الہدا، اور اندر اتنے بڑے بڑے جھوٹ. اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ.